نی سرجری بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ ایڈوانس ایج میں چلا جاتا ہے اور اس چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے سرجری کرتے ہیں اور اس میں پیشنٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات میں جو مجھے وہ شکوہ یہ ہے کہ جو ہے نا ہم پیشنٹ جیسے جیسے ہمارے لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ آرام کریں. تو میں کہتا ہوں جی کیوں آرام کریں؟ آرام کریں گے تو ان کا ایکٹیویٹی لیول اور کم ہو جائے گا. جب کم ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ہارٹ کے اوپر، اس کے لنگس کے اوپر، باقی جو جوڑوں کے اوپر اور باقی جو آرگنز ہیں سب کے اوپر سٹریس پڑتا ہے. میں کہ جب ہمارے گھر کے بڑوں کو درد ہوتا ہے تو وہ پھر جب آئے کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا آپ زیادہ کام نہ کیا کریں امی، ریسٹ کریں، آپ کیوں اس طرح کرتی ہیں، پھر آپ کو درد ہوتا ہے. تو یہی ہمارے پاس ہمیں تسلی تو اسی لفظوں سے ملتی ہے اور یہی کہنے سے اور کروانے سے. پھر آپ کیا کریں؟ جی پین کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. پین جو ہے نا وہ تھوڑی جو اس کو تھوڑی سی کوئی میڈیسن دے دیں تو پین بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں پرابلم کلر میڈیسن سے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا، یہ بھی اب تو لوگ ڈر گئے ہیں اویئرنیس جب سے آئی ہے کہ کڈنی فیلئر کی طرف چلی جائے گی، بڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ کی کڈنی. جی کڈنی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے سٹمک کے اوپر بھی، ایون ہارٹ کے اوپر بھی. تو فار سرٹن پیریڈ ہم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کوئی 1-1.5 ہفتے کے لیے ہم اس کو پین کلر دے سکتے ہیں. اچھا. اور لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ پیشنٹ جو لاسٹ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ 30 ایئرز میں جو چینجز آئی ہیں نا ہماری کمیونٹی میں، وہ ایکٹیویٹی لیول بہت کم ہو گیا ہے. آپ چھوٹے بچے سے لے کے اور بڑے تک دیکھیں کہ وہ زیادہ جو ہے نا وہ بچے بھی آج کل تو آپ کو پتہ ہے برگر بیبی آ گئے ہیں، تو وہ برگر بیبی صرف برگر اور سافٹ ڈرنک لے کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آرام کرتے ہیں. تو ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے. جوڑوں کو ریپلیس کرنے کا اس وقت ہی بینیفٹ ہوگا جب ایکٹیویٹی لیول بہتر ہوگا. تو ایک بندہ بالکل لیٹا ہوا ہے، ہم صرف پین ریلیف کرنے کے لیے ایکچول میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ہمیں 3 فائدے ہیں کہ ایک تو اس کا مریض کا پین ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا اس کا ایکٹیویٹی لیول بہتر ہونا چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ پیشنٹ موبائل ہو جائے، اپنے کچھ کام شام کر سکے. تو یہ تینوں بینیفٹس کو ہمیں لے کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم نے صرف اس کا پین ریموو نہیں کرنا. سر مجھے تو لگتا ہے چاہے ہسپتال کا بستر ہو یا گھر کا بستر ہو، بیماری تو شروع بستر سے ہوتی ہے. جی بالکل. تو کچھ جو لوگ چل بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا یا بیٹی آئیں گے، وہ کہتے ہیں جی امی جی کو آرام کرنا چاہیے. امی جی کو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے امی جی کچن میں کام کرتی ہیں، امی جی چلتی پھرتی ہیں، تو امی جی کو آرام کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان کی ایکٹیویٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ موبیلٹی جوائنٹ کی ہونی چاہیے اور اس کے مسلز کام کرنے چاہیے. پھر ہی جوائنٹ کا ریپلیسمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے. جو بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے، جو لیٹا ہوا ہے، اس کو جوائنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایکسیپٹ کہ ہم اس کا پین ریموو کر دیں. سر جن کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وزن بہت اوور ہوتا ہے، سیکنڈلی ان کے بھی تو گھٹنوں میں بڑا پین رہتا ہے. جی سیکنڈلی یہ ہے کہ ہماری جو ڈائٹ کا جو پیٹرن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو ڈائٹری ہیبٹس میں ہماری جو کھانے پینے کی عادات ہیں اس میں بڑی چینجز آئی ہیں. فار دا لاسٹ 20 ایئرز آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ان میں جو ہے نا وہ کھانا کھا کے تو پھر جو ہے نا وہ بندہ تھکا ہوا آتا ہے، شام کو کھانا کھا کے تو وہ آتے ہی پھر سو جاتا ہے. تو اس سے تو ڈیفینیٹلی ویٹ بڑھے گا. ویٹ ہمیں جب ایک اوور ویٹ پیشنٹ ہے تو اس کا اگر ہم جوڑ کو بدلیں گے تو وہ اس کے کامیابی کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں. آپ وجوہات بتا رہے تھے کہ کن کن وجہ سے یہ نی ریپلیسمنٹ کرانی پڑتی ہے، کن سچویشنز کی وجہ سے. جی ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا جب کوئی کنجینیٹل پرابلم ہو، بائی برتھ پرابلم ہو یا پیدائشی پرابلم ہو، تو جب ایک ینگ بندہ ہے اس کا ہم جوائنٹ ریپلیس کرتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو اولڈ ایج میں جب پیشنٹ چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں وہ 40-45 ایئرز پہ جب جاتی ہیں تو کیونکہ پرولانگ سٹینڈنگ ہوتی ہے، کچن میں بڑی دیر کھڑی ہوتی ہیں، پھر گھر کے بھی کام، آئی تھنک کہ خواتین میرا خیال ہے کہ زیادہ کام کرتی ہیں گھر میں، تو ایک گھر کو سنبھالنا ایک اٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب. تو یہ ہول ٹائم جاب ہے، اس سے ان کے بیچاریوں کے نا گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں. زیادہ دیر کھڑے رہنے سے بھی گھٹنے خراب ہوتے ہیں؟ اس سے آرتھرائٹس ہو جاتا ہے. 5-6 گھنٹے آپ بیلیو کریں کہ جو خواتین کچن میں کھڑی ہوتی ہیں نا ان کے گھٹنوں کا سپیس بالکل کم ہو جاتا ہے اور ہڈی میں ہڈی پھنسی ہوتی ہے. اچھا. تو اوپر والی ہڈی اور گوڈے سے نیچے والی ہڈی تو دونوں یوں پھنسی ہوتی ہیں اور پھر وہ اس سٹیج پہ بیچاری آ جاتی ہیں کہ ان کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. تو سر یہ تو بہت ینگ ایج میں بھی ہو جاتا ہوگا جو بہویں وغیرہ کام کرتی ہیں کچن میں. ینگ ایج میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ سپیس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ان کی ڈائٹ بڑی پور ہوتی ہے، کبھی دھوپ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی کہ جو ہے نا ہم نے دھوپ میں بیٹھنا ہے. وائٹامن ڈی نہیں ملتا، کیلشیم سپلیمنٹ نہیں لیتی، دودھ کو ہم لوگ برا سمجھتے ہیں.
تو دودھ کا وہ نہ ایک کپ لیتی ہیں، ایک 8 اونس ضروری ہے، دودھ سب کے لیے ضروری ہے، تو وہ بھی نہیں لیتی، اس لیے جو ہے نا گھٹنے خواتین کے مردوں کی نسبت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے ہی پھر 40 45 50 تک جاتی ہیں تو 55 تک ان کے جو ہے نا ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ سر اگر یہ نی سرجری کی طرف جاتے ہیں، جی، ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے؟ سکسیس ریٹ میں اسی چیز کی طرف آؤں گا کہ جو ہے نا پہلے تو ایکٹیویٹی لیول بہتر ہونا چاہیے۔ آپ پیشنٹ کو کبھی بھی یہ منع نہ کریں کہ جو ہے نا اس نے چلنا نہیں، اب چلنا بند کر دیں، آپ ریسٹ کریں، چلتے رہیں، تھوڑی سی دوائی جو کہ گردوں کے اوپر اثر نہیں کرتی، جیسے جو ہے نا آپ نے کوئی سمپل اس کو پیناڈول دے دی ہے یا کوئی اور انالجیزیا ایسا ہے جو گردوں کے اوپر نہیں اثر کرتا، تو وہ بھی ہیں، وہ دے دیں ان کو۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر انہیں کہیں کہ تھوڑا چلتی رہیں، بالکل ان کا کام بند نہ کریں تاکہ ان کے مسلز تھوڑے سٹرانگ ہو، گھٹنوں کو سہار سکیں، اور پھر ہم اس کے جو ہے نا ریپلیسمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو 60 ایئرز پہ یوزلی جو مرد ہیں نا وہ ان کے 60 ایئرز پہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے، پھر ایکس رے کراتے ہیں، گریڈنگ کیا ہے اس کی، گریڈ 1 پہ ہے، گریڈ 2 پہ ہے، گریڈ 3 پہ اور گریڈ 4 پہ۔ تو گریڈ 1 اور 2 میں ہم جو نا وہ میڈیسن سے اور ان کی جوائنٹ کی لوبریکیشن کرتے ہیں، پھر آرتھوسکوپی کے ہم اس کی صفائی کر دیتے ہیں گھٹنے کی، اور گریڈ 4 پہ ڈیفینیٹلی ہم ریپلیسمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو لوگ بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بہت خرچہ آئے گا، بہت ایکسپینسو ہے، نی ریپلیسمنٹ سرجریز، تو کتنا کوئی خرچہ آ جاتا ہے اگر کوئی اپنا اس طرح سے نیا گھٹنا ڈلوانا چاہتا ہے؟ خرچہ تو ڈیفینیٹلی اگر وہ خود کرے گا تو وہ تو زیادہ ہوتا ہے، بٹ ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ ہمیں کافی سارے جو ہے نا گورنمنٹ نے ہمیں ہیلپ کی ہے، اور لوگوں کو جوائنٹس جو ہے نا فری آف کاسٹ سپلائی کی ہیں، تو وہ جناح ہاسپٹل میں بھی ہو رہے ہیں، باقی ہاسپٹلز میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا اس میں کوئی چارجز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جس اس میں کوئی چارجز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ ڈونرز ہیں، ہمیں ڈونر بھی دیتے ہیں، پھر بیت المال سے ہمیں کافی ہیلپ مل جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کا ہم وہ بنا کے دیتے ہیں، 1-1.5 ہفتے میں اس کی وہ آ جاتی ہے، اپروول آ جاتی ہے، اور پھر ہم ریپلیس کر اور دیتے سر ہیں۔ پرائیویٹلی اگر کوئی کروانا چاہتا ہے، کسی کو نی کا پرابلم ہے، ریپلیسمنٹ سوچ رہا ہے، تو اس کی سرجری کا کتنا کوئی ایکسپینس ہوگا؟ اراؤنڈ 1.4 ملین کے قریب ہے اچھا، اس کی، وہ دیٹ از کاسٹلی۔ ہاں، تو اور سر یہ کتنی دیر کی سرجری ہوتی ہے، کتنا ٹائم بیڈ ریسٹ ہوتا ہے، کتنے ٹائم کے بعد آپ کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ چلو پھرو جاؤ کام کرو، سب کچھ صحیح ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 2 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک گھٹنے کے اوپر، اور پیشنٹ کو جو ہے نا ہم نیکسٹ ڈے اس کو چلا دیتے ہیں ود واکر، اور 1 ہفتے بعد 10 دن بعد پیشنٹ بغیر واکر کے چلتا ہے۔ اچھا، اور پین اور یہ اس کا ٹھیک ہو گارنٹیڈ جاتا ہوتا ہے کہ بالکل جو نی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے یہ کنفرم سکسیس کے ساتھ ہے، بالکل جی صحیح؟ کنفرمڈ ہے، سکسیس تھرو آؤٹ لائف چلتا ہے۔ دیکھیں اگر 70 ایئرس میں کیا ہے تو 85-90 ایئرس تک وہ چلا جاتا ہے۔ سر ہم نے تو کچھ ایسے بھی کیسز سنے کہ کسی کا نی ریپلیسمنٹ ہوا ہے اور وہ ویل چیئر پہ آ گیا، اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ کیا کیس ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بون کی کوالٹی، ایک جو نا پیشنٹ کا پہلے ایکٹیویٹی لیول ہم نے اسیس کرنا ہوتا ہے، ایک پہلے ہی ویل چیئر پہ ہے تو ویل چیئر والے کو چلانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، جس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی پیشنٹ وہ ہمیشہ سکسیسفل رہے گا۔ سر مگر زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ آتے ہیں وہ تھوڑا سا اولڈ ایج میں ہوتے ہیں جن کی نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جوانی تو لوگ دھکے میں گزار لیتے ہیں کہ وہ اس وقت نہیں ٹھیک کرواتے ہیں، اگر کوئی پرابلم کسی کو ایشو ہو بھی جائے ایج میں جا کے پرابلم اپنی جو ہے نا ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درد کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہاں درد کے ساتھ، تو ان کے پٹھے جو ہے نا وہ سٹرانگ رہتے ہیں، وہ جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں اور سیدھا چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو درد بھی نہیں ہوتا۔ سر آپ نے 1.4 کی بات کی ہے، ایکسپینس کو اتنا آ جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پرائیویٹلی اگر کوئی اپنا نہیں کروانا چاہتا ہے 14 لاکھ تقریباً، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں غریب بندہ کیا کرے گا؟ اب وہ نہ کرائے علاج؟ نہیں، بالکل غریب بندہ علاج کرائے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو اسیس کریں گے، اسیس کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو آپریٹ کریں۔ یہ جناح ہاسپٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج جو ہے نا، یہ اس میں ہم جو ہے نا فری آف کاسٹ ریپلیس کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ساری فیسلٹیز موجود ہیں؟ جی بالکل ہے، ایگزیکٹلی ہے، بیت المال والے بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہم پیشنٹ کا وہ فارم بنا کے دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی 1-1.5 ہفتے میں اس کی ایکسیپٹ آ جاتی ہے اپروول، وہاں سے اپروول جیسے اپروول آتی ہے ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو سرجری ہوتی ہے یہ بڑی سرجری ہوتی ہے، چھوٹی سرجری ہوتی ہے، اور یہ کتنی لیٹسٹ ہے؟ یہ جو گورنمنٹ ہسپتالوں میں ہوتی ہے یہ کیا سیم ہے جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہو رہی ہوتی ہے؟ سب سے میں کہتا ہوں کہ سب سے جو اچھے ہاسپٹلز ہیں نا اس وقت بھی، کسی کو کی ایمرجنسی ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے، سب سے اچھا آپ کو ٹریٹمنٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ملتا ہے۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں اتنے اچھے تھیٹرز کہیں نہیں دیکھے، سروسز میں، میو میں،
میں جنرل ہاسپٹل میں رہا ہوں، پھر جنہ میں اب ہوں، اسٹیٹ آف آرٹ تھیٹر ہیں. ایسے تو ہم جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اتنے اچھے تھیٹرز، اتنی مین پاور اور اتنے جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں کہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے بالکل. سر یہ تو میں بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ امیر و غریب و اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں نا اور صحیح علاج چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہی جا کے علاج کرایا کریں. بڑے سے بڑا سرجن جو ہے وہاں پہ خود سپرویژن کے لیے آتا ہے، خود دیکھتا ہے، اس کی اٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایک اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس جنگ سے کال ہے نا؟ نام کیا ہے؟ عابد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عابد صاحب کیا کہیں گے؟ ٹی وی دی تسی آواز بند کر دیو. میں ٹھیک عابد بھائی تسی ٹی وی دی آواز بند کرنی ہے. میری آواز مینو ہی جاننا چاہتا ہوں کہ میرے گھٹنے جو ہے وہ درد کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کے گھٹنے درد کر رہے ہیں. آپ کے دونوں گھٹنوں میں پین ہے؟ جی میرے دونوں گھٹنے درد کرتے ہیں، چلتے پھرتے وقت، اس سے بیٹھتے وقت، سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے وقت. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے اس وقت؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ عمر میری 32 سال ہے. 32 سال ہے. تو 32 سال میں تو اتنے گھٹنے نہیں درد کرنے چاہیے. آپ اپنے ایکس ریز کھڑے ہو کے آپ کروائیں، سامنے سے اور سائیڈ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ایک یورک ایسڈ کا لیول بھی کروا لیں تاکہ پتہ چلے گھٹنوں کی درد کی وجہ کیا ہے. اس عمر میں ہم جوڑ بدلتے نہیں ہیں یوزلی. اچھا تو آپ کسی دن جنہ ہاسپٹل تشریف لیں اور ہم آپ کے ایکس رے کرائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. گریٹ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی رائٹ. اچھا سر یہ جو کچھ لوگوں کو جب پرابلم ہوتی ہے نہیں کی، اور اس ایج میں یا پھر تھوڑی سی آگے ایج میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کائرو کے پاس جاؤ، کائرو پریکٹس جو ہے نا وہ آپ کی کڑاکے نکالے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کے پاس جائیں گے. اور فزیو والے بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ فزیو والے کہتے ہیں فزیو کروائیں. سرجن کے پاس جاؤ، سرجن کہتا ہے کہ سرجری کرا لیں. جی تو ہم کرائیں کیا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کرانا کیا ہے؟ ایکچوئل پرابلم کیا ہے؟ ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں فیزیو تھراپی تو اس کی کرانی ہے، وہ آپریشن سے پہلے یا آپریشن کے بعد. اب اس کی ہم نے جو اسیس کرنا ہوتا ہے، اس کی ایج کو اسیس کرنا ہوتا ہے، اس کا ایکٹیویٹی لیول دیکھنا ہے، اس کے گھٹنوں کے ایکس رے کرانے ہیں، پھر اس کی گریڈنگ کرتے ہیں. یولی جو گھٹنے ریپلیس کرتے ہیں وہ اراؤنڈ 60-65 کی ایج میں جا کے ریپلیس کرتا ہوں. اچھا. پھر اس کے جب آپ ایکس رے کراتے ہیں، ایکس رے سے پتہ چل جائے گا کہ جو ہے نا وہ اس کی کس سٹیج کے اوپر ڈیزیز ہے. اگر تو سٹیج 1 اور سٹیج 2 ہے تو ہم اس کو 1 ہفتے کے لیے پین کلر دیتے ہیں، پھر پین کلرز اس کے بند کر دیتے ہیں. ہم بند کرنے کے بعد اس کو سمپل سی میڈیسن دیتے ہیں، اس کا کیلشیم لیول، وائٹامن ڈی لیول، ان کو ہم بہتر کرتے ہیں. اور اگر گریڈ 1 اور گریڈ 2 ہے تو پھر اس میں جیل والے جو جیل آرٹیفیشل ہوتی ہے وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اور جو جیسے چینجز آتی جا رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر پہلے اتنے ہمارے ماڈرنائز گھر نہیں ہوتے تھے. گھر اب سب نے ہی تو ٹائلیں لگوا لی ہیں، اتنا پکا فرش ہے. اس پکے فرش پہ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی گھٹنوں کے اوپر سٹریس تو پڑے گا نا.